کہ سلیمان علیہ السلام جو تخت ہوا میں اڑاتے تھے تو یہ جادو کے زور پر تھا، لیکن خر کی عادت یہ ہے کہ اونٹ پہاڑ سے پیدا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال ہے مولانا ناصر صاحب آپ سے۔ جی آپ کریں سر۔ جی، معجزہ اور کرامت اور جادو اس میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر، جو ایک عام سادہ سے مسلمان کو سمجھ میں آ جائے اور اس میں فرق کر سکے؟ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے تمام ذرائع، تمام چیزوں کو بتلایا ہے، تمام علوم اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر جب وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی جو کسی اور نبی کو نہیں دی، ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، جنات ان کے تابع تھے، حتیٰ کہ شیاطین بھی ان کے تابع تھے، ان کا کہا مانتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد یہ جو شیاطین آزاد ہوئے، اور یہ جو یہودی تھے، یہ ان کی بڑی اللہ کے ان کے اوپر انعامات بھی بہت زیادہ تھے، اور ناشکری بھی سب سے زیادہ انہوں نے کی۔ اب ان یہودیوں نے جہاں دینی اعمال کو بگاڑا، وہاں بگاڑتے بگاڑتے یہ بھی بات انہوں نے پھیلا دی کہ سلیمان علیہ السلام جو تخت ہوا میں اڑاتے تھے تو یہ جادو کے زور پر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی برات کا اظہار فرمایا پہلے پارے کے اندر، جو میں نے پہلے آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اس کے اندر، کہ سلیمان علیہ السلام نے تو جادو نہیں کیا، جادو تو شیاطین نے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جادو سکھانے کے لیے ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا، جنہوں نے جو لوگوں کو جادو سکھایا۔ پھر وہ ایک لمبی بات ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جادو کو بھی اللہ نے دنیا میں اس لیے بتلایا لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے، تاکہ جادو میں، کرامت میں اور معجزے میں لوگوں کو فرق معلوم ہو۔ خر کی عادت کام کرنا، وہ کام جو ہماری عام زندگی کے مشاہدے میں نہیں ہوتا، طبی طور پر جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر کوئی کام آیا، خر کی عادت، اسے معجزے کو کہتے ہیں خر کی عادت۔ یعنی عادت یہ ہے کہ اونٹ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن خر کی عادت یہ ہے کہ اونٹ پہاڑ سے پیدا ہو جائے۔ عادت یہ ہے کہ سانپ سپنی کے انڈوں سے پیدا ہوتا ہے۔ خر کی عادت یہ ہے کہ سانپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے پیدا ہو جائے۔ تو جب یہ خر کی عادت والا عمل ہوتا اللہ کے حکم سے، یہ عمل اگر نبی کے ہاتھ پر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ولی کے ہاتھ پر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر غیر ولی کے ہاتھ پر، جو مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ہاتھ پر خر کی عادت اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ استدراج ہے یا جادو ہے۔ تو لوگوں کو تاکہ فرق پتہ چلے کہ یہ معجزہ جس سے صادر ہو رہی ہے، خر کی عادت جس سے صادر ہو رہی ہے وہ نبی ہے، یہ خر کی عادت جس سے صادر ہو رہی ہے وہ ولی ہے، یہ خر کی عادت جس سے صادر ہو رہی ہے جادوگر ہے۔ اللہ نے جادو کو بھی ڈیفینیشن دنیا میں رکھی۔ پھر یہ جادو کفر ہے، جو جادو کرے وہ کفر ہے۔ لیکن حضرات اس میں تھوڑی تفصیل بھی کرتے ہیں کہ اگر اس جادو کے اندر الفاظ ایسے ہیں جو شرکیہ ہیں، الفاظ ایسے ہیں جو شرکیہ ہیں، تو وہ تو ہر صورت میں جادو ہے نا جی، کیونکہ اس کے اندر استعانت یعنی مدد مانگنا شیاطین سے ہے، دیوی دیوتاؤں سے ہے۔ میرے ایک رشتہ دار تھے، میرے اوپر بڑے مہربان ہوتے تھے، دنیا سے چلے گئے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ تو مجھے بچپن میں ایک دفعہ کہنے لگے کہ یحییٰ تم مجھ سے جو ہے سانپ کے کاٹے کا منتر سیکھ لو۔ تو میں نے کہا جی حضرت یہ منتر ٹھیک ہے سکھا دو۔ تو انہوں نے مجھے کچھ الفاظ کہلائے کہ پتہ نہیں اوم شوم اس طرح کے کچھ الفاظ تھے۔ تو میں نے کہا حضرت یہ الفاظ میں کہوں گا تو صحیح، لیکن پہلے مجھے اس کا ترجمہ بتاؤ، اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ ہندی الفاظ تھے۔ تو جب انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کے اندر وہ دیوی دیوتاؤں کو بلا رہے ہیں۔ تو میں نے فوراً اٹھ کے بھاگ پڑا، میں نے کہا نہیں جی میں مولوی کا پتر تھا الحمدللہ، میں نے کہا حضرت میں نہیں سیکھتا، یہ تو کفر ہے، شرک ہے۔ تو اسی طرح یہ جو جادو ہے، دنیا میں جادو چل رہا ہے، اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو شرکیہ ہیں مکمل، جس کے اندر شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، وہ تو کفر ہے ہر حال میں۔ البتہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شکلاً تو جادو لگتا ہے، شکلاً تو جادو لگتا ہے، حقیقت میں وہ نظر بندی ہے۔ آنکھوں کے اوپر آپ کو مسوئی جو مسمرزم کا لفظ آپ نے پہلے ذکر کیا، ہیپناٹائز کر دینا، دوسرے کی آنکھوں میں دھول جھونک دینا ایک طرح سے، تو وہ حقیقت میں وہ جادو نہیں ہوتا، وہ صرف ایک شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نچلا درجہ آتا ہے کہ وہ صرف ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، کہ ہاتھ سے وہ یوز کرتے ہیں کہ جی دیکھو میں نے دھاگا کاٹ دیا، اس کے بعد اس کو پھر سے سلامت دکھا دیتے ہیں۔ یہ شعبدہ گری ہے، یہ کفر نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق کچھ پڑھنے پڑھانے سے یا شیاطین سے مدد مانگنے سے نہیں ہے۔ شیاطین کے تعاون سے، شیاطین سے مدد مانگ کر جو خر کی عادت کام کیا جاتا ہے، جو جادو کہلاتا ہے، وہ حرام ہے اور کفر ہے۔ اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو نبوت ختم ہوگی، اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ایک شخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس نبی کو اللہ تعالیٰ لازمی ایک معجزہ یا کئی معجزے بیک وقت عطا فرماتے تھے کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے۔ لوگ آپ سے دلیل مانگیں گے، جیسے صالح علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ سے
جو اونٹ کو پیدا کر کے دکھاؤ، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اونٹنی کو پیدا کر دیا، معجزہ ظاہر ہو گیا۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام سے بھی کفار نے مطالبے کیے کئی جگہ، آپ نے پورے کیے۔ تو معجزہ، ایک آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ہاتھ پر خرق عادت ظاہر ہوا، اسے کہیں گے معجزہ۔ اور کرامت کیا ہے کہ ایک صاحب نسبت ولی ہے، شریعت کا مکمل پابند ہے، مکمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے احکامات ہیں وہ پورے ادا کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پر کبھی اگر خرق عادت ظاہر ہو گیا یا ظاہر اللہ تعالیٰ نے کر دیا خرق عادت، اس کو ہم کرامت کہیں گے۔ لیکن اس کے ماں سوا جتنے عاملین دنیا میں پھر رہے ہیں، جی عامی جادوگر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ بھی اگر پانی کو دودھ بنا دیں، بیمار کو تندرست کر دیں، باقی کی اس طرح کی حرکتیں جو کرتے ہیں، تو وہ جادو کہلائے گا۔ اس کی زندگی کو دیکھیں گے کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو تب جا کے پتہ چلے گا۔ تو اس یعنی معجزہ، کرامت اور جادو میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں جادو کو بھی اتارا کہ جادو اصل میں یہ ہوتا ہے، اسباب خفیہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے اسباب ہوتے ہیں۔ تو ظاہرہ ہاروت اور ماروت فرشتوں نے آ کر جو جادو سکھایا، وہ کلمات تو ظاہر اس جہان کے نہیں ہوں گے نا، تو فرشتوں کے عالم سے آئے ہیں۔ پھر اس پر بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے کیوں سکھایا؟ تو اس لیے سکھایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات مطہرہ سراسر خیر اور ہدایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے خیر کو ہی پھیلانا ہوتا ہے، اور جادو من وجہ اس کے اندر کباہت ہے ظاہر ہے۔ لیکن فرشتوں کو اس لیے معمور کیا اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتے تو اس بات پر بھی معمور ہیں کہ جس طرح وہ مسلمانوں کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، وہ کفار کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کی کھیتی کو اگاتے ہیں، کافروں کی کھیتی کو بھی اگاتے ہیں، جس طرح بارشیں برساتے ہیں مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی، حالانکہ مسلمان کے لیے کافر کی اعانت کرنا جرم ہے، مسلمان کسی کافر کی اعانت نہیں کر سکتا، یہ شریعت ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام تو آتے ہیں تشریعی احکامات کے لیے، جبکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور پر معمور کیا ہوا ہے۔ تو جس طرح وہ بارشیں سب کے لیے برساتے ہیں، کافروں کے لیے بھی برساتے ہیں، تو لہذا فرشتوں کے ذریعے جادو کو سکھلانا، اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے جادو کیوں سکھلایا۔ ورنہ اگر اعتراض کرنا ہے تو اعتراض اس پر بھی ہوگا کہ اللہ نے بچھو کو کیوں پیدا کیا، یہ موذی ہے، ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے انسانوں کو۔ اللہ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا، یہ تکلیف دیتا ہے۔ جی اللہ نے باقی حرام چیزوں کو کیوں پیدا کیا جو ہمارے لیے کھانا ہی حلال نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چونکہ انبیاء کا سلسلہ مبعوث فرمایا اور انبیاء کے ساتھ معجزے کو جوڑا، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ وہ بھٹکے نہ، وہ فرق کریں کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ نبی کے ہاتھ پر معجزہ، پاک زندگی، صاف ستھری زندگی۔ اور آپ جادوگر کو ادھر دیکھ لیں، دنیا کی جتنے بھی جادوگر گزرے ہیں، سب کے حلیے بتاتے ہیں کہ یہ خبیث الفطرت لوگ ہیں، جسموں سے بدبو اٹھی ہے، ناپاک ہوتے ہیں، نہ پاکی پلیتی کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، ہر قسم کی خباثتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ آج کے دور کے بھی ایسے ہیں۔ وہ جو بنگالی بابا آ گیا جی، وہ جی اس نے 20 سال تپسیا کی ہے جی، اور جی بنگال کے جنگلات کے اندر 20 سال محنت کر کے بڑی طاقتیں لے کر آ گیا، محبوب آپ کے قدموں میں تعویذہ، سب حرام ہے ان کے پاس جانا، اس لیے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ شیاطین سے مدد لیتی ہے، اور شیاطین سے مدد لینا حرام ہے بالکل۔ البتہ اسی زمرے میں ایک بہت بار بھی یاد کر دوں کہ اب ایک آدمی پر جادو ہو گیا، مثلا ظاہر ہے جب ہم نے جادو کو ڈسکس کیا ہے اور جادو کو سکھاتے تھے، لوگوں کے میں تفرقہ ڈالتے تھے، لیکن اللہ وہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے حکم کے بغیر نہ یہ کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو لیکن اگر ایک آدمی پر جادو ہو گیا، مولانا صاحب اب وہ کیا اب وہ کیا کرے؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر عاملین کا وہ کردار آتا ہے، اور عاملین سے مراد کیا ہے کہ جو جادو کا توڑ کریں۔ ظاہر بات ہے وہ قرآنی علوم کے ماہر ہوں گے، قرآن مجید کی کتابوں سے، حدیث کے اندر جو ہے آخری معوذتین صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سورہ بقرہ پوری پڑھی جائے، یہ جادو کا توڑ ہے۔ اس سلسلے میں میں عرض کرنا چاہوں گا حضرات کو کہ ایک تو وہ عامل جو نوجوان ہو، اس سے کبھی علاج نہ کروائے، اور خاص طور پر میری مائیں بہنیں جو ہیں وہ چل پڑتی ہیں، جس کا سنا کہ فلاں آدمی تعویذ دیتا ہے۔ تعویذ لینے میں بھی پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ تعویذ تم کس لیے لے رہے ہو، کسی نے تمہارے اوپر جادو کیا اس کے توڑ کے لیے لے رہے ہو، یا کسی کے نقصان پہنچانے کے لیے لے رہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ جو جادو کے ذریعے یا عملیات کے ذریعے یا تعویذات کے ذریعے جتنا کسی کو نقصان پہنچائیں گے، شریعت کے اندر اتنے ہی مجرم ہوں گے۔ مثلا ایک آدمی کسی کو جا کے قتل کر دیتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اب یہ قاتل کہلائے گا۔ اگر اس نے جادو کے ذریعے کسی کو قتل کروا دیا یا قتل کر دیا، یہ اتنا ہی بڑا مجرم ہے، یہ قاتل بنے گا۔ اور اگر اس نے کسی کا مال لوٹا جادو کے ذریعے، تو جیسے جو ڈاکو کا حکم ہے وہی حکم اس کا ہوگا۔ اور اگر کسی نے دو مسلمان میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی،
گھر برباد کروا دیا، تو اس کا جو جرم ہے وہ یہ مجرم بنے گا اتنا ہی۔ میں بات کر رہا تھا عاملین کی، کہ عاملین ہوتے ہیں، علاج ہوتا ہے ظاہر ہے، تو اس میں اس بات کا احتیاط رکھیں کہ نوجوان عاملین کے پاس کسی صورت نہ جائیں۔ یہ بجائے فائدے کے آج کل یہ ماحول چلا ہوا ہے، میں اپنے طلباء کو کہا کرتا ہوں کہ عملیات کے میدان میں کبھی بھی قدم نہ رکھیں، اس شعبے سے بچیں۔ البتہ آپ نے علاج کروانا ہے، کسی کے اوپر جادو ہو ہی گیا، پتہ چلا کہ اس کے اوپر جادو ہے، تو پھر آپ یہ کریں کہ کوئی دیندار 5 وقت کا نمازی شریعت کا پابند کوئی بوڑھا آدمی اس کے پاس جائیں، اور اگر عورت نے جانا ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ جائے یا اپنے بھائی کے ساتھ جائے، کسی نہ کسی محرم کے ساتھ جائے، اکیلی ہرگز نہ جائے۔ اور آگے وہ عامل بھی جو عملیات کرتے ہیں ان کو بھی میں عرض کروں گا کہ عورتوں کو علاج کے لیے اپنے کمروں میں مت بلائیں، ان کو دور بٹھائیں۔ اول تو نوجوان کے پاس جانا نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ بھی ڈاکو ہیں مستقل، بھائی کئی تجربات ہیں، اب ہر بات کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، تو کسی بوڑھے عامل سے جو تجربہ کار ہو، دیندار ہو، اس کی شہرت ہو، اس سے جا کے جو نا دعا کروائیں، تعویذ لیں، تو اس طرح کی گنجائش ہے۔ بڑی شکریہ جناب۔ شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ نے آمین، بہت آمین۔ اچھی معلومات دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے خلوص کو قبول فرمائے اور پوری لوگوں کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل تو دین ہے جی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جزاک السلام علیکم۔